السلام علیکم دوستو آج میں گلشن اقبال پارک میں واک کر رہا ہوں کیونکہ حکومت نے اجازت دے دی ہے، پارکس کھل گئے ہیں، اس لیے آج لوکیشن بدل گئی ہے۔ دوستو آج ہمارے پاکستان کے بہت بڑے لکھاری، بہت بڑے رائٹر، بہت بڑے ناول نگار، بہت بڑے ڈرامہ نگار، ڈرامٹسٹ، کیا کیا خوبیاں بیان کروں۔ کلاسک ڈانس بہت اچھا کرتے تھے، پینٹنگز بہت اچھی بناتے تھے، اور خاص طور پہ مجھ جیسے بگڑے ہوں کو سنوارنے کے لیے ان کے پاس بہت سارے فارمولے تھے۔ جی ہاں، آج کے دن پچھلے سال ہم سے رخصت ہوئے تھے ڈاکٹر انور سجاد صاحب۔ ڈاکٹر انور سجاد صاحب آج کے دن ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، لیکن دوستو بڑی اہم بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے ساری زندگی شہزادوں کی طرح گزاری۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کو وہ لباس پہنے دیکھا، وہ اعلیٰ ترین جوتی اور گھڑی پہنے دیکھی کہ اس دور میں ایک عام آدمی کی پہنچ میں نہیں تھی۔ دوستو ڈاکٹر انور سجاد جتنے بڑے آدمی تھے نام کے حوالے سے، اتنے ہی اخلاق اور محبت کے حوالے سے بھی بہت بڑے آدمی تھے۔ ڈاکٹر انور سجاد صاحب قسم پرسی اور بیماری کی حالت میں اس دنیا سے گئے۔ میں اس کو کیا کہوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ہمارے یہاں وہ ہاتھ جو لکھتے ہیں، راہیں فراہم کرتے ہیں، اچھائی کی طرف لے کر جاتے ہیں، لوگوں کی زندگی میں تبدیلی لاتے ہیں، وہ ذہن جو سوچتے ہیں قوم کے بارے میں اور پھر اس کو ڈرامہ، فلم یا نثر کی شکل میں، شاعری کی شکل میں سامنے لاتے ہیں، اور پھر وہ شاعری، وہ نثر، وہ ڈرامہ، وہ فلم قوم کے بچوں کو، بڑوں کو راستہ فراہم کرتی ہے، ایک سمت دیتی ہے۔ ان جیسے لوگوں کا پاکستان میں ہم 23-24 کروڑ کے ہوتے ہوئے قسم پرسی سے چلا جانا بڑی عجیب اور اچنبھے کی بات ہے۔ لیکن دوستو یہ جو لکھاری ہوتا ہے یہ بڑا غیرت مند ہوتا ہے، یہ ہاتھ نہیں پھیلاتا، یہ ہر وقت، ہر لمحہ اپنی قوم کے لیے سوچتا ہے، اپنی قوم کو راستہ فراہم کرتا ہے، لوگوں کی زندگیوں میں آدرش کا سبق دیتا ہے، لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے اپنے قلم کے ذریعے، اپنی شاعری کے ذریعے، اپنے نثر کے ذریعے، اپنے افسانے کے ذریعے اور اپنے ناول کے ذریعے۔ ڈاکٹر انور سجاد صاحب بھی انہی لکھاریوں میں سے تھے۔ دوستو یہ جتنے لکھاری ہوتے ہیں سب پیدائشی طور پہ تو امیر نہیں ہوتے، بہت کم ہوتے ہیں، لیکن یہ سٹرگل کرتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ اللہ ان پر بڑا رحم کرتا ہے، مہربان ہو جاتا ہے، اور یہ کسی قابل ہو جاتے ہیں، ایک اچھا گھر بنا لیتے ہیں، ایک چھوٹی سی گاڑی لے لیتے ہیں، چھوٹا سا بینک بیلنس بھی ہو جاتا ہے ان کا۔ لیکن اگر آپ اشفاق صاحب کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں، سب نے دیکھا اشفاق صاحب خاص طور پر پچھلے 20-30-40 تقریباً 35-40 سال میں جن لوگوں نے ہوش سنبھالا، انہوں نے بابا اشفاق احمد کو داستان سرائے میں دیکھا، جو کہ ماڈل ٹاؤن کے اندر ایک 3-4 کنال کا گھر ہوا کرتا تھا۔ بابا جی کے گراج میں ایک گاڑی بھی ہوتی تھی۔ داستان سرائے کے باسی بانو کسی اور اشفاق احمد وہاں رہتے تھے۔ دوستو ہمیشہ سے اشفاق صاحب کے پاس اتنا بڑا گھر نہیں تھا۔ اشفاق صاحب سائیکل بھی چلایا کرتے تھے، اور پھر ان کے پاس ایک سکوٹر بھی تھا، پھر وہ ایک ڈبہ بھی رکھا انہوں نے سوزوکی کا، اور پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے کتابیں بکنے لگ گئیں، ڈرامے بکنے لگ گئے، بابا جی کی انکم شروع ہو گئی، اور کرتے کرتے وہ ایک بہت بڑا نام بن گئے۔ انہوں نے تلقین شاہ کیا 40 سال مرتے دم تک، اور بانو کسی آپا کی کتابیں بکتی تھی۔ تو یہ وہ جوڑا تھا جو چیزیں لانے کے لیے، صوفہ خریدنا ہے تو 2 اسکرپٹ، قالین خریدنا ہے تو 4 اسکرپٹ، اس طرح کر کے اپنا گھر بنایا انہوں نے۔ ان کو کبھی کسی نے کچھ دیا نہیں، پاکستان میں کسی بھی رائٹر کو کسی نے کچھ نہیں دیا۔ آپ یقین کیجئے کہ اگر اشفاق احمد کا غربت کا دور جاننا ہو اور اس پر آنسو بھی بہانے ہو، تو آپ
اشفاق صاحب کا ایک افسانہ ابھی گوگل کریں، چاند کا سفر۔ چاند کے سفر میں اشفاق صاحب کا بیٹا بیمار ہوا ہے اور بانو قدسی آپا اور اشفاق صاحب اس کو ڈاکٹر کے لے کر گئے ہیں۔ وہ ایک افسانہ، ان کی قسم پرسی، ان کے وہ والے حالات، شروع کے ابتدائی حالات، اور وہ یہاں بھی کر دیں گے، اور پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ بابا جی اشفاق صاحب اور بانو قدسی آپا نے یہ تمام چیزیں، گھر بار ہر چیز، کتنی محنت، کتنی تگ و دو اور کتنی تکلیف کے ساتھ بنایا۔ دوستو، پرانے زمانوں میں بادشاہ تھے تو وہ آمر، لیکن وہ ایک کام کیا کرتے تھے کہ وقت کے جو مورخ ہوا کرتے تھے، جن کا تعلق قلم قبیلے سے تھا، وہ ان کو بڑا سپورٹ کرتے تھے۔ لیکن موجودہ دور میں میں نے کبھی ایسا نہیں سنا کہ کسی رائٹر کے ساتھ ایسا ہوتا ہو۔ ڈاکٹر انور سجاد صاحب کی آخری ایام ایک کرائے کے گھر میں تھے، اور اس کے حوالے سے میں نے ان دنوں لکھا بھی اور کوشش بھی کی کہ ان کی کوئی مالی مدد ہو سکے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم جاگتے مالی مدد آتی۔ وہ غیرت مند، وہ باظرف، وہ غیور لکھاری ڈاکٹر انور سجاد اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ آج ان کی پہلی برسی ہے۔ دوستو، میں ابھی ایک لکھاری ہوں، لیکن میں وہ لکھاری ہوں جو نقال ہے، نقل مار کے یہاں تک پہنچ گیا۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، میں ان رائٹرز کی بات کر رہا ہوں جیسے اسلام امجد صاحب ہیں۔ جب ہم ایم اے کالج میں پڑھتے تھے 80s میں، تو ہمارے وہ اردو پڑھایا کرتے تھے ہمارے کالج میں۔ سوری، پسینہ آ رہا ہے واک کے بعد۔ اس وقت ان کے پاس ایک پرانی گاڑی ہوتی تھی۔ عطاء اللہ قاسمی صاحب بھی ہمارے ایم اے کالج میں پڑھاتے تھے۔ میں نے وہ دور بھی دیکھا جب دلدار پرویز بھٹی صاحب سائنس کالج میں شاید پڑھاتے تھے۔ میں ایک دو دفعہ ان سے وہاں جا کے ملا بھی۔ میں جوان ہوتا تھا، اس وقت مجھے نہیں پتا تھا میں شوبز میں آؤں گا۔ یہ تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا اپنا کنواں خود کھودا اور خود پانی پیا۔ لیکن پاکستان میں جو رائٹرز ہیں، جو سوچ پیدا کرتے ہیں، جو راستہ دکھاتے ہیں، جو راستہ فراہم کرتے ہیں قوم کو، یہ بہت قابل احترام اور قابل عزت لوگ ہوتے ہیں۔ مجھے تو آپ نکال دیں، میں کوئی رائٹر نہیں ہوں، میں نقال ہوں۔ میں ان رائٹرز کی بات کر رہا ہوں جو لکھاری ہیں، سچ مچ کے لکھاری ہیں۔ یہ بڑی عزت کے قابل ہوتے ہیں، یہ بڑے احترام کے قابل ہوتے ہیں۔ آپ یقین کیجئے کہ میں نے کل بھی بات کی تھی، لکھاری وہ ہوتا ہے جو ایک قوم کے ذہنوں کے اندر بوائی کرتا ہے، کاشتکاری کرتا ہے، محبت، پیار، اخوت، حب الوطنی کا بیج بوتا ہے۔ آپ دیکھیں، حفیظ جلندری صاحب نے پاکستان کا قومی ترانہ لکھا، شاعر اس میں شامل ہوتے ہیں، پاک سر زمین شاد باد۔ آپ سوچئے کہ جب بھی یہ ترانہ چلتا ہے ہم کتنے احترام سے اس طرح بادب کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے ہم کوئی دینی فریضہ ادا کر رہے ہوں۔ علامہ اقبال صاحب، رائٹر، شاعر، لکھاری، قلم قبیلہ، فیض احمد فیض، گنتے چلے جائیے، گنتے چلے جائیں۔ اب وہ شاعری ہو، وہ ملی نغمے ہوں، جب تک لکھے نہیں جائیں گے بنے گے کیسے؟ وہ مشہور ترین ڈرامہ ہو، وہ مشہور ترین فلم ہو جو ہماری زندگی میں تبدیلی لے آتی ہے، سوچ میں تبدیلی لے آتی ہے۔ دوستو، لکھاری، وہ ہاری، وہ کاشتکار، وہ کسان ہوتا ہے جو قوم کے ذہنوں میں محبت، پیار، یگانگت، سربلندی اور حب الوطنی کی پنیری بوتا ہے، اخلاقیات بوتا ہے۔ بڑے اہم لوگ ہوتے ہیں، ان کی بہت عزت کرنی چاہیے۔ آج اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ پاکستان کے تمام لکھاریوں کو خراج تحسین پیش کریں، اور خاص طور پر ڈاکٹر انور سجاد جیسے بڑے لکھاری کے لیے ایک سٹیٹس بھی لگا دیں، ہمیں تم سے پیار ہے، بڑا کمال کام ہوگا۔ دوستو، اس سے پہلے کہ دماغ سوچنا بند کر دیں اور ہاتھ لکھنا بند کر دیں، ان درویشوں کی
ان لکھاریوں کی تکریم کیجیے. اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.